بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ دیکھنے والے تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب لوگ ان سے بخوبی واقف ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات چیت کر سکوں۔ جی جزاک اللہ خیرہ ڈاکٹر صاحب، ہم تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ آپ کے قیمتی وقت کو اچھے سے ہم یوٹیلائز کر سکیں۔ اور اس سیشن کا آغاز میں ایک سوال کے ساتھ کرنا چاہوں گا، بالخصوص جو آپ نے ایک تبصرہ کیا تھا، اور بہت سے بھائیوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ جب کبھی آپ کا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ ہو تو یہ سوال ہمارا ان کی خدمت میں ضرور پیش کیجیے گا۔ وہ آپ کی ایک کلپ کے حوالے سے تھا جو آپ نے ہمارے استاد محترم انجینئر صاحب کے حوالے سے فرمایا تھا کہ انہیں اپنے لب و لہجے کے اندر تھوڑی نرمی پیدا کرنی چاہیے، مزید شائستگی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ اختلافی مسئلہ ہو، موضوع ہو، اس کو اتنی ہی نرمی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ تو کچھ بھائیوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک طرف تو جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک ایک ننگی تلوار ہے، اور نبی الاسلام کی سیرت کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے بہت سی روایتوں سے کہ جب کبھی نبی الاسلام گفتگو کیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے، تو اس وقت ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، آنکھیں بڑی ہو جایا کرتی تھی، چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک طرف تو قرآن پاک اور نبی الاسلام کی سیرت مبارکہ تو ہمیں جلال کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دے رہی ہے، یا پھر جو نبی الاسلام ہمارے آئیڈیل ہیں تو ہم ان کو اگر آئیڈلائز کرتے ہیں تو وہ تو اسی طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ علی بھائی کو جو ہے وہ نرمی اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو مشورہ دے رہے ہیں، اس پر بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا۔ دیکھیں، اس کے جواب میں میرے پاس دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے سوال پر جو میرا استدلال ہے میں اس کو نرمی اور اس کے دلائل کے ساتھ پیش کروں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اونچی آواز میں آپ پر شور مچانا شروع کر دوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو میری بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے دو باتیں بیان فرمائی، میں دوسری بات کو پہلے لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم، نہایت شائستہ، نہایت درگزر کرنے والے انسان تھے۔ اپنے دوستوں، ہمدردوں کے ساتھ تو تھے ہی، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے زندگی اور مشن کے آخری دور میں آپ کو مجبور کرنا پڑا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی کیجیے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ نرمی کرتے تھے۔ وہ سورہ توبہ میں ہے کہ غزوہ تبوک میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ منافقین کو اہل ایمان سے الگ کرنے کے لیے سب مسلمان مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ تبوک جائیں سخت گرمی کے زمانے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے بہانہ بنا کر کہ ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ لمیٹیشن ہے۔ تو آپ جیسے تھے نرم، درگزر کرنے والے، لوگوں کی بات کو فیس ویلیو پر لینے والے، آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا پڑا کہ اف اللہ عنک، اے پیغمبر اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ تو یہ جو ہمارے ہاں لوگ کام کرتے ہیں کہ روایات میں سے ان واقعات کو نکالتے ہیں جن واقعات کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے
کہ ہم چونکہ قرآن مجید کی روشنی میں معاملات کو نہیں دیکھتے، اس لیے پھر جہاں سے جو روایت مل گئی اس کے بارے میں یہ جملہ بھی بول دیتے جو آپ نے بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. بھائی جب آخری زمانہ آیا تو لوگ جو انکار کرنے والے تھے وہ کافر قرار دے دیے گئے، اور یہ طے ہو گیا کہ ان کے خلاف اب جنگ ہوگی، ان کو اللہ کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اس سے پہلے آپ سراپا نرمی تھے، اور کیوں نہ ہوتے. قرآن مجید نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ. حکمت میں نرمی بھی ہے، استدلال بھی ہے، اور لوگوں کے حالات کا لحاظ بھی ہے. سختی کا کوئی موقع ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے ایک بڑے مجمع میں، تو آپ امیجن کیجئے کہ کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا. اس وقت آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہوتی تھی، دائیں دیکھنا ہوتا تھا، بائیں دیکھنا ہوتا تھا، بات کو بار بار دہرانا ہوتا. تو یہ تو ہے آپ کے دوسرے سوال کا جواب. پہلے سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اللہ کو پہنچتا ہے کہ ہم کو ڈانٹے، انسانوں کو ڈانٹے، ان کی غلط باتوں پر ڈانٹے، اس لیے کہ اس نے تو اپنی بات آخری حد تک واضح کر کے اپنے کلام کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا. مجھ کو اور آپ کو تو لوگوں کے سامنے اس کلام کو واضح کرنا ہے. اس کلام کے پیچھے جو سختی ہے جہاں جہاں ہے، وہاں اس کے پیچھے اللہ رب العزت ہے. میری گفتگو کے پیچھے خالد ظہیر ہے. ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی پوزیشن جاننی چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کروں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں دین کے تعین کے اندر، کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں بات یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے کہیں جن میں جہاں لوگوں کا نظریہ وہ تھا کہ جو مشرکانہ تھا، بدعت پر مبنی تھا، تو بھائی میں آپ کو ڈانٹ کے سمجھاؤں گا یا استدلال سے سمجھاؤں گا؟ تو میری یہ طے شدہ حتمی رائے ہے کہ نرمی اور دلائل کے ساتھ بات کرنا اچھا نہیں ہے. صرف اچھا نہیں ہے، لازم ہے. لازم ہے. اور جس کو یہ طریقہ نہیں آتا وہ اپنے طریقے پر نظر ثانی کرے. جی بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا، اور امید کرتا ہوں کہ جن بھائیوں کا سوال تھا یہ ان کو جواب مل گیا ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیشن کے اس حصے کی طرف جس کی وجہ سے ہم نے یہ سیشن بالخصوص ارینج کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک غامدی صاحب کے حوالے سے آج کل بہت تبصرے ہو رہے ہیں، بالخصوص جب سے حسن بھائی کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ وائرل ہوئی. غامدی صاحب بھی یہی بیان کرتے ہیں، اگر میں غلط نہ ہوں، کہ دین جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن اور سنت کے اندر مکمل بیان ہو چکا ہے. اب میرے خیال سے غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے. تو سب سے پہلے میں بنیادی جو سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، کہ جب آپ کی طرف سے آپ کی فکر کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ دین پورا کا پورا جو ہے وہ قرآن اور سنت میں مکمل ہو چکا ہے، اور سنت بھی وہی جو اجماع اور تواتر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے، تو اس سے دراصل مراد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے دور حاضر میں بہت سی ایسی کتابیں پڑھی ہوں گی، علمی ٹیکسٹ بکس بھی، جو آپ اگر ان کو کھولیں، پی ایچ ڈی تھیسس تو ساری کی ساری ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں جب آپ ان کو کھولتے ہیں تو ایک اس کا ہوتا ہے ٹیکسٹ متن، اور ایک اس کے نیچے ہوتے ہیں فٹ نوٹس. فٹ نوٹس اصل میں اسی ٹیکسٹ کی کچھ وضاحت ہوتی ہے. کہیں کسی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، فٹ نوٹ میں اس کی کچھ بیان ہو جاتی ہیں. کہیں اس میں کسی مزید فرع کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیچے بیان ہو جاتی ہیں. وہ اصل ٹیکسٹ نہیں ہوتا، وہ اس کا فٹ نوٹ ہوتا ہے، لیکن بہت مفید ہوتا ہے.
لیکن وہ ہوتا اسی ٹیکسٹ کی وضاحت میں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بھی دیا وہ قرآن اور سنت یعنی سنت متواترہ ہی ہے. حدیث اس قرآن و سنت کے ٹیکسٹ کا فٹ نوٹ ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو اصرار کرتے ہیں کہ حدیث میں بھی قرآن اور سنت متواترہ کی طرح دین کا کوئی حصہ ہے. تو ایک بڑا مؤدبانہ سوال یہ ہے کہ پھر پہلی 2 صدیوں میں جو 4 مسلمانوں کی نسلیں گزری ہیں وہ کر کیا رہی تھیں؟ وہ کیا نامکمل دین پر عمل کر رہی تھیں؟ خدا نخواستہ، نعوذ باللہ. یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اپنے حدیث کی محبت میں مبالغہ کر کے وہ دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں تو جب دین کو سمجھوں گا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے، تو سب سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ دین آپ نے کیسے دیا. اللہ کی اسکیم کیا تھی؟ اللہ کی اسکیم یہ تھی کہ اس دین کو محفوظ رکھنا ہے. اس لیے اس دین کو، اس میں جو کچھ بھی ہے، سب کے سب کو، سارے لوگوں کو دے دینا ہے. آپ کے تمام صحابہ، ان کو پورا قرآن ملا، کچھ نے پورا یاد کیا، کچھ نے تھوڑا حصہ یاد کیا. سب کو معلوم ہے کہ الحمد سے والناس تک یہ اللہ کا کلام. اسی طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعہ، نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ بہت سی ایسے سنت اعمال ہیں جو قرآن ہی کی طرح تمام صحابہ کو مل گئے. یہ دین ہے. یہ پھر ان سے اگلی نسل مسلمان تابعین کی جو تھی سب کو مل گیا. پھر ان سب سے پھر اگلے ساری نسل کو مل گیا، سارے مسلمانوں کو مل گیا. یوں یہ نسلن بعد نسلن امت کے اجماع اور تواتر کے ساتھ دین چلا آ رہا ہے. یہ ذمہ داری کے ساتھ دین دیا گیا ہے. اس کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا، اتارا گیا. فإن لم تفعل، پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالت، تو آپ نے اس کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک وہ حق ادا کیا، سب کو دے دیا. لیکن کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کا عمل سب کے لیے آئیڈیل اسوہ حسنہ تھا، نمونہ تھا. تو لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ ساری امت نے، سارے صحابہ نے نہیں، بعض لوگوں نے. مجھے اجازت دیجیے، ایک مائنورٹی نے آپ کی بعض باتیں سنی اور دیکھی، اور اگلی نسل کے بعض لوگوں کو، سب کو نہیں، ایک مائنورٹی کو وہ باتیں بتائیں. بعض نے تو ایک نے ایک کو بتائی، اور پھر وہ تیسری صدی میں آ کے باقاعدہ کتابی شکل اختیار کر گئی. پہلی 2 صدیوں میں وہ ساری باتیں موجود تھیں یا پوری امت کے پاس موجود تھیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے. اسلام پہنچ گیا ادھر مصر، ادھر شام، عراق وغیرہ، ایران. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان تھے، اور ان میں سے اکثریت کو اکثر احادیث کا معلوم ہی نہیں تھا. آپ جب احادیث کو دین کا اصل حصہ بناتے ہیں کہ جو قرآن اور سنت متواترہ ہی کی طرح لازم ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان اپنے سنہرے دور میں، پہلی 2 صدیوں میں، نعوذ باللہ، نامکمل دین مانتے تھے، نامکمل دین پر عمل کرتے تھے. تو پلیز خدارا یہ سمجھیں کہ آپ اس طرح سے حدیث کے بارے میں مبالغہ آرائی کر کے دین کی خدمت نہیں کر رہے. دین کے بارے میں وہ سوال اٹھا رہے ہیں جس کا کوئی جواب ہی نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، اتنی بات تو آپ کی سمجھ آتی ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر دین مکمل ہو چکا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری کے اندر جو ہمارے محدثین نے کوشش کی ان تمام سنت متواترہ کو اور خبر واحد کو جمع کرنے کی، تو یہ تو ایک اسی طرح کی کوشش تھی جیسے نبی الاسلام کے دور کے اندر صحابہ کرام
کرام کے دور کے اندر دو گتوں کے درمیان جو ہے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی. اگر اسی طریقے سے ہمارے محدثین نے اپنی خدمت انجام دیتے ہوئے ان سنت مبارکہ کو بھی احادیث کی شکل کے اندر مرتب کرنا شروع کر دیا تو اس میں تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں بھی اصل میں دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کوئی برائی نہیں، بہت قابل تحسین بات تھی، لیکن وہی بات جو قرآن مجید نے بیان کی، اور میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا، کہ ایک عالم ہے، بہت اچھا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کو عالم ہی رہنے دیں، اس کو نبی نہ بنائیں. اصل میں مبالغہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے. ہمارے محدثین کا کام بالکل غیر معمولی کام ہے، لیکن وہ کیا کام ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انہوں نے دین میں کوئی اضافہ کیا ہے؟ اگر انہوں نے دین میں اضافہ کیا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. انہوں نے دین ہی کے اندر اس کی شرح و وضاحت کی وہ معلومات جو بکھری ہوئی تھی، جو شاذ تھی، جو صرف بعض لوگوں کے پاس موجود تھی، اس کو اکٹھا کر کے اپنی دانست میں جو قابل اعتبار قابل اعتماد ذرائع سے آئیں ان کو الگ کر کے، جو ناقابل اعتبار ذرائع سے آئیں ان کو الگ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. وہاں تو بہت بڑا مواد ہے. اس میں جو ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر حدیث کی غیرت بہت زیادہ بڑھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا. حالانکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ حدیث کو بیان کرتے وقت ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جو محدثین نے کیا. کہ آپ یہ صرف نہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ آپ یہ فرمائیں اس کے ساتھ کہ یہ امام بخاری نے ہم کو بتایا ہے. انہوں نے زید سے سنا، زید نے بکر سے سنا، بکر نے عمر سے سنا، عمر نے عتبہ سے سنا، عتبہ نے ابو ہریرہ سے سنا. اب بات بنتی ہے تو سننے والے کی طبیعت صاف ہو جائے گی، اور پھر وہ کام کریں جو محتاط علماء ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ او کما قالا، یا پھر آپ نے جو فرمایا. یعنی یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے. یہاں جو میرے بھائی حادثہ ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں جو بات آئی ہے جو انسانوں نے جمع کی ہے، جس میں غلطیاں بھی ہیں، جس میں سیاق سباق کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، اس کو وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میں آپ سے گزارش کروں، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے اور نکلا ہے کہ وہ پھر قرآن کے بھی اوپر آپ کو نظر آتی. اس کے بعد دین اصل میں کچھ تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور وہ کچھ اور بن گیا. اور یہ بھی جو آپ نے تاریخ سنائی ہے قرآن مجید کی، کمال تاریخ سنائی ہے آپ نے کہ صحابہ کرام نے کوششیں کی اور پھر ان کو جمع کیا. یہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ یہ بھی لوگوں نے بیان کی ہے. قرآن سے پوچھیے کہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید نے تو کہا کہ اللہ نے محفوظ کیا اس کو. قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ لفظ پڑھ کر سنایا جائے گا اور آپ اس کو دہرائیں گے اور آپ کے دل میں وہ محفوظ ہو جائے گا. اس کی تفصیلات کچھ بیان کر کے ایسے انداز میں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ قرآن مجید بھی حدیث ہی کی طرح جمع ہوا ہے. یہ ساری گفتگو جو ہے، میں اگین وہی آپ نے کہا تھا نا کہ آپ چیخ کر کیوں نہیں بولتے بھائی میرے بھائی، اگر میں یہ ساری باتیں چیخ کر بولوں گا، ڈانٹ کے بولوں گا، تو پھر تو آپ سنیں گے بھی نہیں. میں تو درد مندی کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ میرے بھائیوں، اللہ کے دین کو سمجھو جیسے وہ پیش کیا گیا ہے، اور کسی انسانی کام کو اتنی حیثیت نہ دو کہ وہ اللہ کے اصل دین کے اوپر حاوی ہو جائے. بالکل، بڑی خوبصورتی سے آپ
آپ نے اس کو وائنڈ اپ کیا، لیکن ایک جو پوائنٹ میں چاہوں گا کہ اس میں اور ڈسکس کیا جائے، جو آپ نے یہ عرض کیا کہ یہ جو روایتیں ہیں حدیث کی جو ہم تک محدثین کی کتابوں سے پہنچی ہیں، تو یہاں پر پورا کا پورا ڈپینڈنس جو ہے ہماری راویوں کے اوپر ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راوی کو وہم لگ سکتا ہے، بیچ میں حدیث کے اندر ضعف ہو سکتا ہے. تو علم حدیث وجود میں ہی اسی لیے آیا تھا کہ جو امکان غلطی کے بیچ میں رہ سکتے تھے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، اسے کلیریفائی کیا جا سکے. تو آج تک 12 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے محدثین کام کرتے آ رہے ہیں. جو امکان غلطی کے بیچ میں رہ سکتے تھے تو اسے دور کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کسی خبر واحد کے حوالے سے کہ یہ سچ میں نبی اسلام کی طرف جو نسبت ہے اس کی، یقینی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ضمنی طور پر ہم اگر عرض کریں تو یہ درست ہے، تو اسے بھی قرآن کے متن کے اندر رکھ کر ہی قبول کیا جائے گا؟ مثال کے طور پہ میں یہاں پر ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. جیسے جو زانی ہے اس کی سزا ہے، وہ قرآن کے اندر 100 کوڑے بیان ہوئی ہے. اگر ہم روایتوں کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں رجم کی سزا بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو بہت سے لوگ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رجم کی سزا ہے یہ قرآن کے اندر اگرچہ بیان نہیں ہوئی لیکن جو حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں یعنی کیا ہو رہا ہے کہ ہر آپ کے سوال پہ 2 باتیں ہوتی ہیں، میں ان میں سے 2 باتیں نکالتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ محدثین نے یہ خدمت کی کہ وہ باتیں کہ جو کچھ شکوک شبہات پیدا کرتی تھیں حدیث کے حوالے سے، ان کی چھان پھٹک کر کے محدثین نے ان میں سے وہ باتیں ہمارے سامنے پیش کی کہ جن میں شکوک بہت کم رہ گئے. تو اس سے تو آپ نے یہ ثابت کر دیا نا جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ پہلی 2 صدیوں میں یہ کام نہیں ہوا تھا. ان کے پاس ناقص علم تھا ان کے پاس، اور اگر آپ حدیث کو دین بتا رہے ہیں تو ان کے پاس، اللہ معاف کرے میں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ان کے پاس ناقص دین تھا. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے بندوں ذرا غور تو کرو کیا کہہ رہے ہو. تم اپنی ساری محنت سے، ساری قابلیت سے یہ ثابت کر رہے ہو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے پاس، اللہ معاف کرے، ناقص دین تھا. ان کے پاس معلومات پوری نہیں تھی. اور یہ اہتمام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے. یہ 3ری صدی کے بعد آ کے ایک مکمل دین الحمدللہ ملے، اور 3ری صدی سے پہلے ایک نامکمل دین ملے. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ میں چیخ تو نہیں سکتا لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں، معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا اس کو سوچو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے روایات سے، مستند روایات سے کچھ باتیں آتی ہیں تو وہ باتیں ساری ساری قابل غور ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. لیکن سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کے 2 طریقے. سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب متعدد احادیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اور بعض احادیث میں سوال و جواب میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جن کو رجم کیا ان میں سے بعض لوگ شادی شدہ تھے اور سوال پوچھا بھی گیا، تو اب شادی شدہ زانیوں کو رجم کرنا چاہیے. میرے بھائی یہ کون سا استدلال ہے؟ یعنی قرآن مجید نے یا تو اس موضوع کو چھیڑا نہ ہوتا تو چلیے پھر اور بات ہوتی. قرآن مجید نے اس موضوع پر مکمل بات کر دی، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہیں جن میں کہ رجم کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور کچھ سوال جواب بھی آئے ہیں، ان کی وجہ سے قرآن مجید کو تو کر دیا جائے محدود، کہ اس نے جو کچھ کہا وہ صرف غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے ہے، اگرچہ کہ الفاظ میں اس کے لیے کوئی اشارہ بھی نہیں، وہ دونوں کے لیے، لیکن آپ اس کو محدود کر دیں کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے. یہ تو میں گزارش کر رہا ہوں. قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر کبھی کوئی مذہبی اختلاف پیدا ہو جائے، جیسا کہ آپ اور میرے درمیان مثال کے طور پر رجم کے بارے میں پیدا ہو گیا، قرآن کا یہ حکم ہے کہ قرآن مجید فیصلہ کرے گا. اللہ کی کتاب
وہ ذریعہ ہے کہ جو لیحکم بینہم فیصلہ کر دے ان کے درمیان فی مختلفوا فی ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اب آئیں اس مسئلے کی طرف. ہمارے ان بزرگوں علماء نے، مولانا امین احسن اصلاحی نے اور پھر جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ رجم ہوا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید میں زانی کی سزا 100 کوڑے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم رجم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم ان روایات کو قرآن مجید کا فٹ نوٹ بنا کر، یہ فٹ نوٹ کی ایکسپریشن میری ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، فٹ نوٹ بنا کر سورہ مائدہ کی اس آیت کے تحت ہم لیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد مچانے والوں کو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا حکم دیا ہے. رجم عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو اس زمانے میں موجود تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا قرآن کی اس آیت پر، اس پر عمل کرتے ہوئے. اور پھر اب غامدی صاحب نے مزید آگے بڑھ کر ان تمام احادیث کو، وہ ایک حدیث بھی نہیں چھوڑتے، میں آپ کو بتا دوں، ان تمام احادیث کو کھنگالا جس میں یہ واقعات بیان ہوئے، اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ یہ حدیث جو بیان کر رہی ہیں یہ کیسے سورہ مائدہ کی اس آیت کی وضاحت ہے، اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو اس میں راویوں سے کیا غلطی ہوئی ہے، کچھ اور اہل سامنے آئے، وہ مزید اس پر گفتگو کریں. اس میں تو سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. لیکن مجھے اب ایک درد مندانہ اپیل اور بھی کرنے دیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کیا دعوت دیتا ہے؟ قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ سچے ہو جاؤ. قرآن مجید یہ دعوت دیتا ہے کہ تعصبات کی پٹیاں ہٹا دو، اپنے بزرگوں کی باتوں کے بارے میں جذباتی ہونے کی بجائے استدلال اور قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو کھلے ذہن کے ساتھ سوچو. اور یہ کہ تم کون ہوتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کوئی نئے آ گئے ہو، جو بات دلیل سے بیان کی جا رہی ہے اس کو سنیں. اس کا معلوم ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی، یہ جو عام آدمی ہوتا ہے نا، جو بیچارہ ظاہر ہے کہ استدلال میں اتنا زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا، وہ اس طرح کی سخت باتیں، وہ آپ نے بولا کہ سخت باتیں کرتے ہیں، سخت باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد غور و فکر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ امت بٹتی ہے، مختلف فرقوں میں بٹتی ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں اور فرقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جی سر، جب آپ نے یہ فرمایا کہ جتنی بھی روایتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، انہیں قرآن کے فٹ نوٹ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے، قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، بظاہر تو آپ کی بات بڑی متاثر کرتی ہے کہ ہاں اللہ کا کلام ہے، یہی فرقان ہونا چاہیے، یہی فائنل اتھارٹی ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں، ہماری جو روایت چلی آ رہی ہے، وہاں پر تو یہ قرآن کو تو کسی نے یہ اہمیت دی ہی نہیں جو آپ دینا چاہ رہے ہیں آج. ایون اگر آج بھی ہم دیکھیں تو امت کا میجورٹی حصہ تو وہ ہے جو تقلید کا قائل ہے، کہ جیسے ہمارے اماموں نے قرآن کو سمجھا ہے، احادیث مبارکہ کو سمجھا ہے، ہم بھی اسی سمجھنے کے پابند ہیں. اور اسی کے مقابلے میں ایک اور روایت ہمیں رائز ہوتی نظر آ رہی ہے اہل حدیث کی، کہ ہم حدیث کی روشنی کے اندر قرآن کو دیکھیں گے. تو ایسے حالات کے اندر کہ جہاں ہماری امت کی تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے، تو آپ میرے جیسے نوجوان کو کیسے کنونس کریں گے کہ میں قرآن کو ہی فائنل اتھارٹی مانوں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ بھائی، یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے، یہ بھی ممکن تھا کہ آپ ہندو پیدا ہوتے، یہ بھی ممکن تھا کہ آپ عیسائی پیدا ہوتے. آپ جب مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو یہ بڑی فطری بات ہے کہ آپ مسلمانوں کے معاشرے میں جو دین رائج ہے اسی کو سمجھیں گے.
اسی کو مانیں گے اور اسی پر عمل کریں گے. لیکن کیا اسی طرح زندگی گزار دیں گے؟ نہیں. یہ آپ کا نقطۂ آغاز ہے. اس کے بعد آپ غور کریں گے, اس کے بعد آپ سمجھیں گے, اور بہت زیادہ آپ کو عرصہ نہیں گزرے گا کہ آپ اپنے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دیکھیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے. اب دو طریقے ہیں, آپ اس کو پڑھیں بغیر سمجھ کے, یا آپ اس کو پڑھیں جیسے کہ لوگ آپ کو اس کے معنی بتا دیں, یا آپ یہ طے کریں کہ مجھے خود اس کو سمجھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو پیغمبر ماننا ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ہی کہتے سنا ہے, اس لیے نہیں کہ میں نے لوگوں کو تقریریں کرتے سنا ہے جس میں وہ واقعات بیان کرتے ہیں, کچھ صحیح کچھ غلط کچھ مبالغہ آمیز, بلکہ اس لیے اور صرف اس لیے کہ آپ قرآن مجید لے کے آئے تھے, اور قرآن مجید نے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب کو لے کے آئے تھے وہ اللہ کے رسول ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, یہ سورہ یاسین ہے, یہ پر حکمت کتاب اس بات پر گواہ ہے کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے. تو آپ کا جب ایمان مضبوط ہوگا, آپ جب دین سے وابستہ ہوں گے, آپ اس میں آگے بڑھیں گے, تو آپ کو قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ ڈوبنا ہوگا, اس پر غور کرنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا. جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ کو یہ بات بھی قرآن سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے سارے دین کو سمجھنا ہے. اس میں سارا دین نہیں ہے, لیکن سمجھنا اس کے ذریعے سے. سنت الگ سے ہے, قرآن نماز بتائے گا, سنت متواترہ میں آپ کو نماز ملے گی, آپ کو حج ملے گا, آپ کو بہت سی اور سی باتیں ملیں گی. اس کی روشنی میں آپ سب کچھ سمجھیں گے. پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ تیسری صدی ہجری میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں, بعض ساری نہیں, بعض باتیں لوگوں نے کتابی شکل میں جمع کر لی. تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. کیسے دیکھتا ہوں؟ قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو فطری سوچنے کا طریقہ ہے, جب آپ یا کوئی اور نوجوان اس کو اختیار کرے گا اور قرآن کو اپنا محور و مرکز بنائے گا, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ جو بات مجھے یہاں سمجھ میں آئی ہے, مجھے یہاں سے کوئی بتا دے کہ میں نے غلط سمجھا ہے تو میں چھوڑوں گا, لیکن میں اس قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد جو مجھے سمجھ میں آیا ہے, میں کسی کے روب کی وجہ سے, کسی کے علم کے بڑے ہونے کی وجہ سے, ایک گروہ کی تعداد کی وجہ سے میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ الفرقان ہے, صحیح اور غلط میں فرق کرنے آیا. اسی کو ماننا ہے, اسی کو اختیار کرنا ہے, اور باقی سارے دین کو اس کی روشنی میں دیکھنا ہے. ماشاء اللہ, بالکل بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی فیصلہ کن ہے اور یہی فکر فراہی کا بھی اصول ہے کہ وہاں پر فائنل اتھارٹی قرآن کو حاصل ہے, لیکن اسی پر بہت سے اہل علم یہ تبصرہ کرتے ہیں غامدی صاحب کی فکر پر کہ ایک طرف تو غامدی صاحب اجماع اور تواتر کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فکر فراہی کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں جس کا آغاز ہی چند سال چند صدی پہلے ہوا ہے. تو جو ہماری اجماعی روایت چلی آ رہی تھی دین کو سمجھنے کی کہ ہم نے اماموں کے تھرو دین کو سمجھنا ہے, اجماع جو فقہی اجماع ہے اس کے تھرو دین کو سمجھنا ہے, غامدی صاحب اگر اجماع اور تواتر کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کی خلاف ورزی بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ خود کو ایک ایسی فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں جو کہ جس کا آغاز ہی چند سال پہلے ہوا ہے. تو پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا آج تک مسلمان کسی ایک فکر کے اوپر اجماع ہوا ہے مسلمانوں کا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ایک امت کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں ان کو فالو کرنے کا مل جائے گا, لیکن وہاں پر بھی ہم اجماع نہیں کہہ سکتے. ایون بخاری و مسلم پر بھی اجماع کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہاں پر بھی اہل تشیع جو ہیں وہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں. تو پہلے مجھے دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا
کہ کیا یہ تانا دینا درست ہے کہ فکر فراہی یا پھر قرآن کو فیصلہ کن ماننے سے ہم جو اجماعی روایت چلی آ رہی تھی مسلمانوں کی اس کا انکار کر رہے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ لفظ اجماع کے دو مختلف معنی سمجھے جاتے ہیں، ان کو گڈمٹ کرتے ہیں۔ جس اجماع کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے تمام صحابہ کرام کا اتفاق جو نظر آتا قرآن اور سنت پر، اور پھر وہی اجماع تواتر کے ساتھ بغیر کسی ایک دن کے انقطاع گیپ کے اگلی نسل میں پہنچ گیا، پھر وہاں سے اگلی نسل میں۔ یہ اجماع وہ ہے جو کدھر جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں حدیث کے بارے میں کہتے ہیں نا، مرفوع حدیث، ایک صاحب حضور تک پہنچاتے ہیں۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ساری امت صحابہ کرام سے بعد تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہی ہے۔ یہ ہے اجماع جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو قرآن اور سنت میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو صحاب اجماع کی بات کر رہے ہیں، ابھی میں نے کسی دوسرے پروگرام میں یہ بات بیان کی، یہ جو اجماع ہے اس کے بارے میں مولانا اسلائی نے ایک تبصرہ کیا تھا۔ یہ ایک اسم ہے جس کا کوئی مسمى ہے ہی نہیں۔ جیسے میں یہ کہوں کہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے جو باغو، اب جو باغو میں نے کہہ دیا، یہ ایک نام میں نے لے لیا، اس نام کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، کوئی جو باغو نہیں ہے، ایک نام ہے۔ اسی طرح سے لوگ اجماع کا نام لیتے ہیں اور اجماع ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے آپ کمال کر رہے ہیں، آپ جو جی میں آتا ہے آپ بولے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا جی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام رازی، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ نے کی کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی اور اجماع نہیں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام رازی یہ فرماتے ہیں کہ اس کا امکان ہی کوئی نہیں۔ بڑی لاجیکل بات کی انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا اجماع کا؟ بھائی یہ جو میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں یہ تو ٹیکنالوجی ابھی حال ہی کی ہے، اس سے پہلے یہ امت پھیلی ہوئی تھی، انڈونیشیا، ادھر ادھر ٹیونس اور نہ جانے کہاں کہاں، شمال میں جائیں جنوب میں جائیں، اور یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کا اتفاق ہے۔ یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ سب کا اتفاق؟ ہوتا کیا ہے، چند علماء ایک بات کر رہے ہوتے ہیں جس کو جمہور کہا جاتا ہے، یعنی ایک بڑی تعداد میں، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے، بقول مولانا اسلائی کے بہت سے لوگ مکھی پہ مکھی مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا، اس کے بعد سب نے اسی کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں آپ، معلوم ہے کس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے مقابلے میں۔ ایک غامدی صاحب، مولانا اسلائی اور مولانا فراہی کی آراء ہیں، ان کی تفسیری اوپینینز ہیں، وہ انسان ہے، دوسرے انسانوں کی اوپینین اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ اتھارٹی ہے۔ آپ اتھارٹی قرآن کی کو کس سے چیلنج کر رہے ہیں؟ میرے بھائی اس چیز سے چیلنج کر رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک نام لیا، وہ اجماع وہ نظر آ رہا ہے، وہ سارے صحابہ قرآن پر متفق ہیں۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں تمام علماء متفق ہیں، بھائی ان کی کانفرنس کہاں ہوئی؟ امام راضی نے بہت دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں جو ناممکن ہے، اور پھر سب کے سب یہ کہیں کہ ہاں ہم اس بات پر متفق ہیں، میں تب بھی نہیں مانوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی آواز میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے بعض کسی کے روپ میں آ کے آپ بات مان رہے ہو، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نہیں بالکل بالکل، ایون آج کی ڈیٹ کے اندر بھی سب علماء کرام کا ایک بات پر متفق ہونا اتنی ٹیکنالوجی کے بعد وہ بھی ہم پاسبل ثابت نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص، بالکل بالکل،
تو چلیں حدیث اور سنت کے حوالے سے تو بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی. اس کے بعد ایک اور الزام جو اکثر جو لوگ سیکولرزم یا پھر کمیونزم اس طرح کی جتنے بھی ازمس تھے ان کے خلاف بات کرتے ہیں اسلامزم کو لے کر، تو انہوں نے پچھلے دنوں، اور آپ کا بھی پروگرام قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا، تو انہوں نے بڑی شدت سے ایک الزام لگایا تھا غامدی صاحب پر کہ غامدی صاحب جو ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی داڑھی اور ٹوپی کے ذریعے دھوکہ دیتے ہوئے پاکستان میں جو ہے وہ سیکولرزم کا نظام لانا چاہتے ہیں. اس پر جب میں نے کچھ غامدی صاحب کی ویڈیوز دیکھی اور ان کا مطالعہ کیا تو مجھے بڑی حیران کن چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے غامدی صاحب پر وہ دراصل بے بنیاد الزام ہے، کیونکہ غامدی صاحب خود اپنی ویڈیوز کے اندر سیکولرزم کی مخالفت کرتے ہیں، ایون وہ اسے کنڈم بھی کرتے ہیں ہر ٹائپ کے ازم کی، چاہے وہ اسلامزم ہو کوئی بھی ازم ہو. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ازم کی طرف خود کو منسوب نہیں کرتا. تو پلیز مجھے بتائیں کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان میں سیکولرزم لانا چاہتے ہیں غامدی صاحب، اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کی حیثیت بھی اسی طرح سے انشاءاللہ واضح ہوگی کہ اس طرح کی ڈسکشنز ہوں گی اور لوگوں کو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات کہ اسلام کوئی ایک مکمل ضابطۂ نظام ہے، ضابطۂ زندگی، ضابطۂ حیات ہے، اور ایک کمیونزم ہے، ایک کیپٹلزم ہے، ایک جمہوریت ہے، اور ایک ہمارا نظام ہے نظام خلافت. یہ لوگوں کی اوپینینز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سیکولرزم ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے، ریاست میں جمہوریت ہوگی اور جس کا جو اوپینین ہوگا اس کو بیان کرنے کا حق ہوگا، اور پارلیمان میں جس کی میجورٹی ہوگی وہ قانون بن جائے گا. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے. آپ انڈیا میں ہیں، آپ ایک مائنورٹی ہیں، آپ کو حق ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات کریں، دوسروں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کریں. بات ڈھنگ سے، بات نرمی سے، بات دلائل سے ہونی چاہیے. آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں ریاست کا ایک مذہب ہے اور وہ سب پہ ٹھونسا جائے گا، تو غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ جو فرد کو بات کرنے کا اختیار ہے، جو دوسرے کو استدلال سے بات سمجھانے کا اختیار ہے، وہ آپ چھین لیں گے. کیا آپ ایک استبدادی ایک نظام قائم کریں گے جس میں لوگوں کو اپنی اوپینین پر مجبور کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر تو اب موجود نہیں ہے، کوئی آپ کی مذہبی رائے ہوگی، اس رائے کو آپ بنائیں گے قانون، وہ قانون کے جو اٹل ہوگا، وہ قانون کے جو کبھی بدلا نہیں جا سکے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دین نے ہمیں یہ نہیں بتایا. دین نے ہمیں بتایا ہے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے معاملات ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. آپ جب پارلیمنٹ میں ہوں گے اور آپ مسلمان ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ربا کی حرمت کے بارے میں آواز بلند نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ آپ کی کمزوری ہے. علماء کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو سیکولرزم کا مطلب اگر یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے اور وہ اپنی اپنی بات کریں، اور جو بات استدلال سے ثابت، استدلال سے لوگوں کو، میجورٹی کو کنونس کر لے، وہ نافذ ہوگی، تو یہ تو ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے. لیکن اگر سیکولرزم کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پارلیمان میں آ کے مذہب کا نام نہیں لینا، آپ نے دنیاوی معاملات میں مذہب کو دور رکھنا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ بالکل ناجائز ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ اصل میں کیا بات کر رہے ہیں لوگ. اصل میں ایک خاص لفظ بولتے ہیں، اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اس کے لیے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو لوگ اس سے بظاہر کسی درجے میں متفق ہو رہے ہوتے ہیں
وہ بیچارے متعون ہو جاتے ہیں. سو ڈبیٹ ڈسکشن جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ. میں اختتامی سوال کرنا چاہوں گا آخر میں کہ جو چلیں سیکولرزم تو ایک طرف, لیکن جو یہ اسلامزم کا کنسیپٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں نے ابھی حال ہی میں دیکھا, بہت ہی حیران کن بات تھی میرے لیے بھی, کہ وہاں پر جو یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ایک اسلامی مسلمانوں کا ملک ہے, تو وہاں پر کوئی غیر مسلم حکمران نہیں بن سکتا. اور اسی طرح سے یہ اسلامزم کا جو کنسیپٹ دیتے ہیں اس میں سب سے بڑا اور ڈیبیٹیبل جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر غیر مسلم کو بھی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث سے تو قرآن و حدیث سے تو کوئی استدلال تو پیش نہیں کیا جا سکتا, صرف کچھ لاجکس پریزنٹ کیے جاتے ہیں یہ پورا کا پورا کنسیپٹ بنانے کے لیے کہ اگر ہم کسی مسلم میجورٹی کنٹری کا حکمران نان مسلم کو بنا دیں گے تو وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہوگی, تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی مسلمان حکمران ہو. وہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر اگر وہاں پر الیکشنس ہو رہے ہیں تو وہاں پر کوئی نان مسلم الیکٹ ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلم کینڈیڈیٹ ہیں وہ بالکل ہی بیکار ہوں تب پاسبلٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن وہ اپنے اسلامزم کے کنسیپٹ کے اندر اس چیز کی بھی اجازت نہیں دے رہے, اس چیز کا بھی حق نہیں دے رہے کہ غیر مسلم کو جو ہے وہ تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے یا پھر غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا. تم ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں جو یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ ساری ان کی اصل میں ہمارے نزدیک انٹرپریٹیشنز کی غلطیاں ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو اسلام قرار دے کے اس کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مشہور ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو شخص مرتد ہے اس کو قتل کر دیا جائے, یعنی جو شخص مسلمان ہونے کے بعد غیر مسلم ہو گیا اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دین کا حکم ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ کسی غیر مسلم کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ پر تبلیغ کرے اور آپ پھر اس تبلیغ کے بعد اس کی بات مان لیں تو آپ لوگوں کو مروانے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارا دین حق ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ نہ مرتد کی سزا قتل ہے, نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے, حدیث میں بیان ہوئی ہے, بالکل ٹھیک بیان ہوئی ہے. اس لیے کہ ایک زمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جب آپ نے دین کو پیش کیا تو اللہ کا عذاب آنا تھا, اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. وہ عذاب ان لوگوں پر قتل کی صورت میں آیا, یعنی بہت سے رسولوں کے برعکس کے جن کے قوموں پر کسی آسمانی یا زمینی آفت سے عذاب آیا, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زیادہ تھے تعداد میں تو ان کی تلواروں کے ذریعے سے آیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان نہیں ہے اب اس کو عذاب سے دوچار ہونا ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ان میں سے دوبارہ دین کو چھوڑ دے گا وہ دوبارہ قتل ہو جائے گا, اس کا کوئی تعلق اب کے دور کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے وہ یہ ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ آپ دوسروں پر تو تبلیغ کر سکتے ہیں, دوسرے آپ پر تبلیغ نہیں کر سکتے. بھائی کیا گفتگو ہوگی؟ یعنی میں ایک کرسچن کو کہوں گا کہ بھائی صاحب میں آپ کو مسلمان کرنے آیا ہوں, بائی دا وے آپ مجھے نہیں کرسچن کر سکتے. تو بہرحال اور لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا زوردار اس پر استدلال کرتے ہیں, کمال ہے. آپ معلوم ہے ملیشیا میں یہ قانون ہے اور بعض کرسچن مشنریز اس جرم میں پکڑے جاتے ہیں کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں. ہم دین کے نام پر یہ کیا پیش کر رہے ہیں بھائی؟ دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ صدر مملکت یا آپ کہیے ہیڈ آف دا اسٹیٹ غیر مسلم نہیں ہو سکتا, تو بھائی یہ تان کہاں تک جائے گی؟ چیف آف دی آرمی سٹاف ہو سکتا ہے, چیف جسٹس ہو سکتا ہے, کہاں سے کہہ رہے ہیں, کدھر سے کہہ رہے ہیں؟ ابھی بات صحیح ہے, جمہوری نظام میں اگر مثال کے طور پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور کوئی نان مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بن جاتا ہے تو بھائی مسلمانوں کو اس پر اعتماد ہی ہوگا نا. وہ اسی اس کے اندر جو قانون ہے, نظام ہے, جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہی کرے گا نا کام. آپ یقین جانیں کہ پاکستان میں
بڑے بڑے شاندار غیر مسلم چیف جسٹس بنے. ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا, جسٹس بھگوان داس ایک ہندو تھے, ایم اے اسلامیات تھے اور بڑے اچھے جسٹس تھے. جسٹس کورنیلیس کا نام لیا جاتا ہے, یعنی شاندار الفاظ میں وہ کرسچن تھے. تو ایسے ہی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسلمان کے اندر انفارچونیٹلی یہ غلبہ, یہ نظام, مسلمانوں کی سپیریورٹی, اس کا غلبہ ہے, دعوت کا غلبہ نہیں. بھائی اگر کوئی بھگوان داس چیف جسٹس بن جاتا ہے, یار کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ ذرا تھوڑا سا اور غور کریں, ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں. یہ ہے ہی نہیں, پیچھے ہٹانا, دور کرنا. ایک تھیوری ہے, میں آپ کو بتاؤں, دو تھیوریز ہیں. ایک تبلیغ کی تھیوری ہے کہ آپ ہر حال میں ہر انسان کو تبلیغ کریں, اس کو بات بتائیں. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ٹھیٹ خالص مدینے کی طرح کی ایک اسلامی ریاست بنائیں, پھر وہ تبلیغ کرے گی. ہمارے بہت سے علماء ان دونوں کے درمیان کنفیوزڈ ہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. نہیں, ہمیں جہاں موقع ملے گا ریاست کے اندر رول ادا کرنے کا, ہم بحیثیت مسلمان وہ رول ادا کریں گے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہم ربا کے بارے میں اور دوسرے احکام کے بارے میں بھی کوشش کریں گے. لیکن دوسری جانب ہم تبلیغ کرتے رہیں گے, لوگوں تک بات پہنچاتے رہیں گے, گفتگویں کرتے رہیں گے, اور اپنی آرا کی جہاں کہیں ان میں خامی ہے ان کی اصلاح کرتے رہیں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے مختصر وقت کے اندر آپ نے ایک ایک سوال کا شائستگی کے ساتھ جواب دیا. آخر میں میرا پرسنل سوال ہے آپ سے کہ آپ کی آواز سننے کے بعد ایک بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ کی آواز کے اندر ایک بیس ہے. تو میرا سوال ہے کہ کیا یہ پہلے سے آپ کی آواز کے اندر بیس تھا یا پھر نیچرلی یا پھر ریاض کر کر کے آپ نے ڈیولپ کیا, کیونکہ بڑی اٹریکٹنگ وائس ہے آپ کی. اچھا, وہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ انسان کچھ میک اپ کر کے کچھ کام وام کرا کے اپنی شکل و صورت کو تھوڑا سا بدل سکتا ہے. یہ مجھے آپ سے آج پہلی مرتبہ معلوم ہے کہ آواز میں بھی یہ کچھ کیا جا سکتا ہے. نہیں, جو اللہ نے آواز دی الحمدللہ وہی ہے. میں اس کا یہ ضرور میں بتا سکتا ہوں, میں چائے پیتا ہوں, کافی پیتا ہوں, شاید اس سے کچھ ہو جاتا ہوں. چلیں جزاک اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. آخر میں پھر آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور دیکھنے والے تمام بھائیوں کا بھی شکریہ ابھی تک دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح سے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.